السلام علیکم ناظرین. سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست پر اپنا فیصلہ آج جاری کر دیا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ کلیریفائی کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ہر صورت میں سپریم کورٹ کا فیصلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے، جس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بار پھر وضاحت لینے گیا تھا سپریم کورٹ کے پاس، وہ ہر صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان مزید اس حوالے سے کوئی وضاحت جاری نہیں کرے گا. آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک دوسری درخواست دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جو اسپیکر صاحب نے خط لکھا تھا اور جو الیکشن ایکٹ 2017 میں ہماری حکومت پاکستان نے، جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اس نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو ملنی چاہیے، لیکن کیونکہ اس سے اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر اور دیگر صوبائی اسمبلیوں کے اندر جو تحریک انصاف ہے ان کی تعداد بڑھ جاتی، ان کا پاور بڑھ جاتا، ان کا نمبر گیم بڑھ جاتا، تو اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے حکومت یہ نہیں چاہتی کہ کسی صورت بھی پی ٹی آئی کو یہ مخصوص نشستیں دی جائیں. اس وقت جو قانونی ماہرین کا کہنا ہے، ایون جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرٹری ہیں، جنہیں ایون نون لیگ کے فیور میں مانا جاتا ہے، کئی لوگوں کا اس طرح کا تجزیہ ہے کہ وہ نون لیگ کے فیور میں بات کرتے ہیں، جن میں کنور دلشاد صاحب ہیں، جن کا نام میں لینا چاہ رہا ہوں. کنور دلشاد صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ افضل ہے، وہ سپیریئر ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اس کو کسی بھی طور کے اوپر ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت اور 190 کے تحت سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تمام لوگوں کے اوپر بائنڈنگ ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، چاہے اس ملک کی نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، یا کوئی اور دیگر ادارے ہوں، ایون وزیر اعظم پاکستان ہو. تو اگر آپ نے آئین پاکستان کی بالادستی کو فیور کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے اور پاکستان صحیح سمت میں بڑھے اور پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ قائم و دائم رہے، تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن آف رولز، امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشن. تو اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ تمام سیٹیں، جو ریزرو سیٹیں انہوں نے روک رکھی تھیں، جنہیں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آج وہ سیٹیں دیگر پارٹیوں کو، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیوں کو دیے جانے کا خدشہ تھا، تاکہ حکومت جو ہے وہ آئینی ترامیم آسانی سے کروا لے. اور جو مولانا کے پاس بار بار حکومت جا رہی ہے، نہ صرف مولانا کے پاس جا رہی ہے، مولانا صاحب انہیں اپنے مسودے کے اوپر لا چکے ہیں اور اپنے مسودے کے اوپر آئینی ترمیم کرنے کے اوپر جو ہے انہیں مجبور کر رہے ہیں. دوسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جو ملٹری کورٹس کی جو شق تھی، جس میں سویلینز کا بالخصوص 9 مئی کے حوالے سے جن لوگوں کے اوپر 9 مئی کے الزامات ہیں ان کے فیصلے ملٹری کورٹس میں چلانے کے حوالے سے ایک ترمیم تھی، جو ایک شق تھی جو اس آئینی ترمیم کا حصہ تھی، اس حوالے سے بھی مولانا صاحب نے اس کو انکار کیا، ایون پیپلز پارٹی نے بھی اس کو انکار کیا. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ بضد تھی کہ 9 مئی کے لوگوں کا، چاہے وہ سویلینز ہی کیوں نہ ہوں، ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کیا جائے. اس چیز کی تو کلیئر بات، یہ چیز تو کلیئر ہے ہمارے سامنے کہ 9 مئی کی آڑ میں وہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی طرح سے ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جائے اور انہیں سزا دلوائی جائے، چونکہ اب تک انہیں سویلین کورٹس کی جانب سے کوئی سزا اس طرح سے نہیں دی گئی، نہ ہی انہیں ان کے اوپر کوئی جرم ثابت ہو پا رہا ہے. تو مین مسئلہ ہی بانی پی ٹی آئی تھے، یا آئینی ترمیم ہو جس میں ججز منصور علی شاہ صاحب
کا راستہ بند کرنا. ایک اور معاملے کے اوپر ہم آتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا جب میں نے نام لیا ہے تو اب تک حکومت بار بار یہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکا جائے. اور اب بھی کل بھی ہمارے سامنے ایک مسودہ آیا, شاید پیپلز پارٹی کا مسودہ تھا, اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کے راستے ہموار ہو رہے تھے اور 3 سال کے لیے چیف جسٹس کے جو سیٹ ہے اس کے اوپر جو بھی بندہ ہوگا اسے 3 سال تک رہنے کے لیے فکس کیا جا رہا تھا. تو ان کی بہرحال تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد اس فیصلے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ مولانا صاحب تحریک انصاف اور دیگر پارٹیوں کے درمیان کچھ معاملات طے پا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف ہے وہ جب بانی پی ٹی آئی سے فائنل اپروول لے گی اس کے بعد یہ آئینی ترمیم کی طرف آگے بڑھا جائے گا. لیکن اس وقت جو معاملہ ہے اس میں ایک چیز ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کا جو راستہ ہے حکومت وہ حربہ اپنائے گی اور تمام کوششیں کرے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یا کسی دوسرے جج کو اوپر لایا جائے تاکہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہ بن پائیں. اب ناظرین اس میں سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی نیت یہ ترمیم کی ٹائمنگ, نہ صرف ترمیم کی ٹائمنگ, اس وقت جو آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے فیور میں اب جو حکومت ہے وہ کسی طریقے سے وہ چاہے گی کہ اب کسی طور پہ بھی منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ان کے اوپر بار بار یہ الزامات لگاتی رہی ہے حکومت, اور حکومتی صحافی جو حکومت کے فیور کے صحافی ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب یا دیگر کچھ ایسے ججز ہیں جو تحریک انصاف کے حق میں فیصلے دیتے ہیں یا تحریک انصاف کے فیور کے فیصلے دیتے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نون ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, ہر کسی کے اپنے فیورٹس ہو سکتے ہیں. جس طرح سے پارٹیوں کے فیورٹس ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے جو جج صاحبان ہیں وہ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, اسی ملک میں پلے بڑے ہیں اور ان کی اپنی ایسوسیشنز بھی ہیں, وہ کسی نہ کسی وکلا تنظیم سے آئے ہیں, تو ان وکلا تنظیموں کی بھی سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں. تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو جج صاحبان ہیں ان کی اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس بھی ہوں گی ضرور, لیکن بات ایکچوئل میں یہ ہے کہ پرسنل لائکس اور ڈس لائکس سے آگے بڑھ کر آگے اٹھ کر تمام لوگوں کو دیکھنا ہے, چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے وہ ججز ہوں, کہ آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, اور آئین اور قانون کی بالادستی اور سب سے پہلے پاکستان کے لیے کیا چیزیں بہتر ہیں اور کس طرح سے قانون کی امپلیمنٹیشن کی جائے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے, نہ کہ اپنی ذاتی مفاد اور اپنے ذاتی شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے جو ہے ایسی ترامیم کی جائے, ایسے قانون سازی کی جائے, ایسے اسٹیپس اٹھائے جائیں جس کے ذریعے صرف ذاتی طور پہ فائدہ ہو, وہ بھی شارٹ لیوڈ ہو, بعد میں وہی چیزیں آپ کے ہی اگینسٹ جو ہے وہ استعمال کی جائیں. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچا, جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید پریزیڈنشل ریفرنس کے تھرو صدر پاکستان ایک وضاحت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو پھر ایک لیٹر لکھ سکتے ہیں, ایک ریفرنس بھیج سکتے ہیں جس کے تھرو مزید ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کی جا سکتی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے یا پھر اس کو مزید ڈیلے کرنے کے لیے کوئی نیا حربہ استعمال کیا جاتا ہے.
ناظرین یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں. پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.